وہ غریب جو شوگر میں زندگی بسر کر رہا ہے اللہ کے قریب ہوگا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا. وہ غریب جو گلے کی زندگی بسر کر رہا ہے اس پر دو راز ہے, ایک غریبی کا اور ایک اضطراب کا اور مہمان. یعنی کہ وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ دنیا کے اندر, میری بات سمجھ آ رہی, یاد رکھنا یہ ذکر بتا رہا ہوں, اس کائنات میں سب سے زیادہ جب بدقسمت آدمی وہ ہے جو غریب بھی ہو اور ناشکر گزار. یہ سب سے زیادہ بدقسمت آدمی ہے. سب سے زیادہ خوش قسمت آدمی وہ ہوتا ہے جو مالدار بھی ہو اور شکر بھی ادا کرے کہ مال کو اللہ کا احسان سمجھ کے بخیر اور اس کے احسان کو ان لوگوں تک پہنچائے جن پر وہ احسان نہیں ہے. تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے. شکر کرنا ایک ایٹیچیوڈ ہے. آپ بات سمجھ رہے کہ شکر کرنا کیا ہے؟ ایٹیچیوڈ, ایک نظریہ, ایک انداز کہ آپ کو اگر کھانے ملے ہیں تو کھانے کا بھی شکر ادا کرو اور کھانے کا ذائقہ لینے کے مزاج کا بھی شکر ادا کرو. آپ بات سمجھ رہے کہ اس کا مطلب اظہار اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ ذائقہ ختم ہو جاتے کھانے ختم ہو جاتے. تو آپ کو اگر خوشی سے خالی جو نیند آ جاتی ہے غریب آدمی کو اس کا شکر ادا کرو. بے شمار لوگ ہیں انجیکشن لگا لگا نیند نہیں آتی, نیند کو بھی نیند آ جاتی ہے ہجرے یار میں, چھوڑ کر بیدار بھی کو آپ سو جاتی ہے نیند. ایسا ہوتا ہے کئی لوگ نہیں مجھے بے ایسا ہوتے وغیرہ وغیرہ. تو شکر کرنا ایک انداز ہے. احسان ماننے والے کے لیے ہر چیز آسان ہے. اور یہ بھی آسان ہے کہ تھوڑا سا تکلیف ہے, جو مشکل بات تھی وہ آپ نے ہمارے لیے پسند فرمایا, یعنی کہ جو شاید مشکل تھی وہ آپ نے ہمیں عطا فرمائی. اور ایک اور قول آپ نے بتایا تھا کہ ایک فرمایا فرمانے والے کا کہ ہم راضی ہیں, مطمئن ہیں مالک کی اس تقسیم پر جو اس نے ہمارے ہاں کی ہے, کہ ہمارے لیے اس نے علم رکھا اور جاہلوں کے لیے مال نہ ہو جائے گا اور علم بیکار ہے. تو آپ کو غریب رکھ کے اگر وہ قریب کر دے تو پھر غریبی کیا ہے, اور اگر مالدار رکھ کے تو دور کر دے تو پھر یہ کیا ہے. اس لیے بعض اوقات غریبی جو ہے یہ عذاب ہے. یہ دونوں حدیثیں ہیں کہ این ممکن ہے کہ غریبی تجھے کافر کر دے. آپ آتے میرے غریبی کیا کر دے؟ کافر کر دے. گلا پریشانی یہ کیا ہے, پھر وہی حالات ہے, پھر وہی حالات ہے, پھر وہی زندگی ہماری ہے پریشانی والی. اور لیکن الفقر و فقری, اور غریب جو ہے فقر ہے, اور یہی ہمارے بدلے میں قریب رہنے والی چیز ہے. اور اپنے لیے پسند فرمایا, دولت دینے والوں نے اپنے لیے غریبی پسند فرمائی, دنیا کو خزانے دینے والوں نے اپنی جیب خالی رکھی. یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو اللہ کے فضل کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ وہ جہاں چاہے جلوہ ادا کر دے, بظاہر جو ہے وہ ہلکا لگتا ہے تکلیف لگتی ہے. یہ ساری کائنات کی داستان ہے. آپ کو ایک شخص کی داستان سنائی جائے تو وہ کہتے بڑی تکلیف میں تھے, اور بعد میں چلا کہ وہ تو بہت قریب دل لگے. ایک اور داستان ہے, ایک بزرگ کو مطلب کچھ تکلیف ہو رہی تھی, جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے, جسم میں کیڑے, تو پتہ چلا کہ اللہ کی محبوب کی پتہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. مچھلی کے پیٹ میں جانے والی بات, لیکن وہ اللہ کے محبوب. وہ سلام سلام ابراہیم, سلام بھیجتا جا رہا ہے زمین. تو پھر سب سے زیادہ جن پر سلام اور درود بھیجا ہے, اور آپ کو کن کن مراحل سے گزارا گیا. یہ مراحل جو ہیں یہ قرب کے مراحل, اور جو آپ کے ذمہ شہادت جو ہے یہ قریب ترین احسان ہے. قریب کرنے کا اور ایک انداز ہے کہ جان سے بھی الگ کر دیا, اور جان کے ساتھ جانے اپنی کر دیا. یہ اسے کام ہے کہ دیکھنا یہ ہے. ابھی یہ راز بتا رہا ہوں, راز یاد رکھتے نہیں آپ. وہ دکھ جو آپ کو اللہ کے احسان کی یاد نہ دلائے, سمجھے سزا ہے. لکھ لو کتابوں میں. سزا کون سی دکھ ہے؟ وہ دکھ جو تمہیں اللہ کی یاد نہ دلائے, جو اس کے احسان کا تصور نہ دے, وہ دکھ تمہارے اوپر پنشمنٹ ہے. وہ دولت جو یاد دلائے سے غافل کر دے, وہ دولت بھی پنشمنٹ ہے. اور وہ تکلیف جو تجھے اللہ کے قریب کر دے, وہ تکلیف جو ہے نا ہزار راحت ہے. وہ آپ ہی ہے, دینے والا آپ ہی ہے.
دینے والے تکلیفوں میں آگے آپ ہی بیٹھ جاتا ہے پاس، کیونکہ وہ تجھے رلاتا ہے اور رونے والے کے پاس بیٹھ جاتے ہو۔ اور اگر دولت جو ہے وہ تمہیں احسان اللہ کا نظر آئے اور تم ممنون ہو جاؤ، اس کا بیجا ادا کرنے لگ جاؤ، تو یہ دولت بھی احسان ہے۔ تو گویا کہ اللہ کا احسان نہ دولت ہے نہ تکلیف ہے کیا؟ اس کا قرب۔ اب اپنی زندگی میں یہ سوچا کرو کہ کون سی چیز آپ کے ہاں ایسی ہے جو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ نمبر 1 یاد رکھنے والی بات کیا ہے؟ کون سی چیز قریب آ رہی ہے؟ تو آپ کے گھروں میں چیزیں دیکھو، چھا ہے، واقعہ ہے، کیا حالات ہے، کون سی جگہ آپ کو اللہ کے قریب آپ محسوس کرتے ہو، اس جگہ پہ ضرور جائیں۔ خانقاہ ہے، عبادت گاہ ہے، تخلیہ گاہ ہے، کوئی واقعہ ہے جہاں آپ محسوس کرتے ہو، یقین کی بات نہیں ہے، محسوس کرتے ہو، جہاں بھی آپ اللہ کو محسوس کرتے ہو اور وہی قریب ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ آپ زندگی میں جائزہ لیتے رہو کہ کون سا واقعہ ہے جس سے آپ کے گلے کی زبان کھلتی ہے، اور کون سا واقعہ ہے جہاں آپ الحمدللہ پڑھتے۔ تو الحمدللہ پڑھنے کی کچھ لوگ تو عادت ہی بنا لو، ہر جگہ پڑھو، ہر جگہ فائدہ ہے۔ آپ پتہ لگا لو اللہ کے جو نیک بندے ہیں انہیں ہر دور میں اللہ کا احسان ثابت کر دیا، کربلا میں ثابت کر دیا، حالانکہ کربلا کا لفظ کیا، کرب و بلا ہی سمجھو، ثابت کر دیا کہ یہ احسان ہے، اور پابند زنجیر ہونے کا بھی ثابت کر دیا کہ یہ احسان ہے۔ تمام ابتلا کو اور صاحبان بصیرت جو اللہ کے مقربین ہیں انہوں نے ثابت کر دیا کہ ابتلا دراصل عطا ہے، کیونکہ مقرب پر جو حال ہوتا ہے وہی اللہ کے لیے کر دیتا ہے، اور مقربوں پر جو حالت آتی ہے وہ اللہ کے لیے کر دیتی ہے، اور غیر مقرب پر جو بھی آئے گا اب وہ دور لے جائے گا، غریبی بھی دور لے جائے گی، پیسہ بھی دور لے جائے گا، غافل ہی رہتا جائے گا۔ لہذا ان باتوں کو آپ سوچو کہ آپ پر کون سا دور آتا ہے جب آپ اللہ کے قریب فیل کرتے ہو اپنے آپ کو، وہی مہربانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انداز جو آپ کو ہر چیز کا احسان جتائے، محسوس ہو کہ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ بھی احسان ہے، یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے۔ اس نے جو کیا وہ صحیح کیا، اور جو ہمارے لیے اس نے پسند کر دیا وہی اچھا ہے، کیونکہ ہم تو نہیں جانتے کہ ہم کیا پسند کریں اور کیا نہ پسند کریں۔ راضی رہنا، جو اللہ پر راضی رہا اللہ اس پر راضی ہے، اور جو راضی نہیں ہے اس پر اللہ راضی نہیں ہے۔ اس طرح وہ عمل، وہ علم، وہ حال، وہ دور، وہ جگہ، وہ رشتے دار اور وہ واقعات جو آپ کو گلے پر مجبور کرتے ہیں، وہاں پر جھگڑا ہے، وہاں پانی مر رہا ہے، اس سے بچو۔ وہ مقامات جہاں الحمد کا مقام آتا ہے وہ مقام تقرب کا مقام ہے، اور اس مقام کے قریب بھی آ گئے۔ اب اس لیے کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں، کچھ ویسے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اور کچھ ویسے ہوتے ہیں۔ وہی واقعہ کسی کے لیے باعث شکر ہے اور کسی کے لیے گلے کا باعث ہے، وہی واقعہ ایک جیسا واقعہ ہوا، اور یہ ایسا ہوتا ہے۔ کسی کو دور کرنا ہو سائل کو، اسے سال نے سزا لگائی، اسے کہا لے جا بابا جاؤ، اور دوسرے کی سزا بڑی دلچسپ نہیں، پیار میں سزا تھی، اس کو سائل کو بٹھا ہی دیا، وہ سائل سزا کرتا جا رہا ہے، پاس بٹھا دیا۔ اب وہ سزا والے کو سوال نہیں پورا کیا، کیا کیا؟ اسے پاس بٹھا دیا، اسے تقرب عطا کر دی۔ اب سوال کیا تھا، سائل کیا؟ میں نے جس کو مقرب ہی بنا لیا، اب اس کا سوال کیا تھا؟ جانے والا تھا، آنے والا۔ کہتے ہیں سوال ہے، مانگا کوئی چیز مانگی ہے جانے کے لیے، کہتے ہیں جو آنے کے لیے چھوڑ، اور تم بھی تیرا بات میں شامل ہو جائے، تو شامل کر دی۔ لہذا اب مقربین کا جو فیوریٹ انداز ہے وہ ہے الحمدللہ، اور جو مقربین نہیں ہوتے وہ گلا کرتے ہیں۔ گلا، شکوہ، شکایت، رنجت، اضطراب، انتشار، اور اس سے بات کر، اس سے بات کر، یعنی کہ وہ سارے کے سارے ڈسٹربنس ہیں۔ یہ ہے غریبی دور نہیں ہوئی ہے، گلا تھا شروع ہو گیا 2000